الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، اور اگر آواز جا رہی ہے ہماری ماں بہنوں تک تو ان سے بھی خطاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ہے، اپنے ماں باپ سے محبت سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی. ہماری بدعملی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں یقیناً اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، یہ مسلم ہے. اس زمانے میں، اور جس کو یوں کہتے ہیں کہ اس گزرے ہوئے زمانے میں بھی، پچھلے زمانے میں بھی ساری دنیا نے ایک بار نہیں 100 بار دیکھ لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار آزما لیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. پیارے بھائیوں، یہ فطری اصول ہے، انسان کی طبیعی بات ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر اس کی زبان پر آتا ہے، اور بے اختیار، بے ارادہ اس کا ذکر اس کی زبان پر آتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ. تو بزرگوں اور دوستوں، جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم عید میلاد تو نہیں مناتے، اور مفتی صاحب نے تفسیر سے بڑے آسان الفاظ میں بہت اچھی طرح بتایا کہ ہم کیوں نہیں مناتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے. ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. میرے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرتضی، ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ایک کتاب لکھ رہے تھے. اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اور اسی زمانے میں ایک عام بیماری اور ایک عام وبا خانہ بھون میں اور اس کے ارد گرد میں، اس کے گرد پیش میں تھی. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، سنا نہیں، دیکھا آپ نے، کورونا جس میں اموات ہو رہی تھی، کئی اور کتنی ہو رہی تھی. تو ادھر تو وبا کا زمانہ تھا، اور ادھر حضرت نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کتاب لکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا
کہ سنیے میری طرف دھیان دیجیے، سنیے اور ادھر ادھر کوئی بات نہ کرے کسی بھی قسم کی۔ آپ نے دیکھا کہ جس دن میں اس کتاب کا ایک دو وقت بھی لکھتا ہوں تو اس دن پورے تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی، اور جس دن کسی عذر کی بنا پر میں یہ کتاب نہیں لکھتا، وہ حالات نہیں لکھتا، وقت دو وقت نہیں لکھتا، تو اس دن جنازے آتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت ہے، اور ہم اپنے ہر مجلس میں سمجھو قریب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کا ذکر تو کرتے ہی ہیں اور آپ کا پر درود تو بھیجتے ہی ہیں۔ ہماری محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس مجلس میں سینکڑوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، تو آپ کے نام کے ساتھ ہر مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، ہر مرتبہ ہم سب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک برکت والا ہے، لیکن ہم کسی قید کے بغیر، کسی تاریخ کے متعین کیے بغیر، کسی دن کے متعین کیے بغیر اور کسی مہینے کا متعین کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، آج اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کر دوں کہ ہماری جو دلچسپی موبائل سے ہو گئی ہے، اور ہماری دلچسپی نہ معلوم کس قسم کی خرافات چیزوں سے ہو گئی ہے، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی دلچسپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھنے میں ہونی چاہیے، آپ کی دلچسپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنے میں ہونی چاہیے، اور آپ کی دلچسپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات پڑھنے میں ہونی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اس مجلس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ آج کوئی دوسرا ذکر نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ پیارے بھائیوں، ذکر سے محبت بڑھتی ہے اور محبت سے ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ چلیے بس بات شروع کرتے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ میں نہ کہہ کر حدیث پاک کے قصے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بجائے شہر میں کرنے کے دیہات میں کراتے تھے۔ اس لیے دیہات کی کچھ عورتیں آئی اور مکے سے بچوں کو لے گئی پرورش کے واسطے، اور پرورش کے بعد دودھ پلانے کے بعد وہ جب بچوں کو لے کر آتی تھی تو انعام ملتا تھا۔ ان میں آنے والی ایک عورت حلیمہ بھی تھی۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے پورا قصہ نہ بیان کر کے اتنا بتاتا ہوں کہ حضرت حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، دودھ پلانے کے واسطے لے لیا۔ آپ کی برکتوں کا بھی میں ذکر کروں گا بعد میں، نہیں تو قصہ رہ جاتا ہے، وہ قصہ رہ جاتا ہے، اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ قصہ ہی سناتا ہوں میں۔ حضرت حلیمہ لے گئی اپنے وطن اور ان کو دودھ پلایا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے واسطے جنگل میں جاتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک دن جنگل میں تھے، بکریوں کے ساتھ تھے کہ دو سفید لباس والے آدمی آئے، نورانی چہرہ، سفید لباس، دو آدمی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر زمین پر لٹایا اور آپ کا یہاں سے پورا سینہ چیر کر کاٹ کر رکھ دیا، پھر اندر سے دل نکالا اور دل نکالنے کے بعد دل کو بھی چیرا اور دل کے اندر سے خون کی دو ٹھٹکیاں سی نکال کر پھینک دی اور زمزم سے اور نور سے حکمت سے اس کو دھو کر اور پھر اسی طریقے سے اس کو سینے میں رکھ دیا اور اسی طریقے سے سینہ پھر درست کر دیا، درست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، یہ لفظ میں بول رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی حلیمہ کے بیٹے، دودھ شریک بھائی۔ دودھ شریک بھائی بولنے میں مطلب دقت ہوتی ہے، رضائی بھائی بولتا ہوں میں، جب تک یہ لفظ آئے۔ رضائی بھائی نے یہ حال دیکھ کر گھبرائے اور دوڑے دوڑے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر گئے اور جا کر اپنے باپ اور اپنی ماں کو یہ قصہ سنایا، یہ قصہ سنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اولاد جو ان کے پیٹ میں پلی تھی، اس اولاد سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس واسطے کہ حلیمہ دیکھ رہی تھی آپ کی برکت۔ حلیمہ جب مکہ مکرمہ گئی تھی تو حلیمہ کے پاس جو چٹو تھا، جو خچر تھا جس پر وہ سوار ہو رہی تھی، وہ بڑا کمزور تھا، لچر پچر تھا۔ جانے میں، مکہ جانے میں حلیمہ سب سے پیچھے تھی، سب سے پیچھے رہتی تھی۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خچر پر بیٹھی تو اس خچر کی رفتار اب سب سے زیادہ تھی، اب حلیمہ سب سے آگے تھی۔ وہ قحط کا زمانہ تھا، عورتوں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں اتر رہا تھا اور بکریوں کے اور اونٹوں کے تھنوں میں دودھ نہیں اتر رہا تھا، لیکن جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو دودھ کا چشمہ ابل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر پیتے تھے اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ بھی سیر ہو کر چھک کر پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ وہ کسی اور دوسرے کی بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا۔ غرض حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حضرت حلیمہ روز بروز دیکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہوتی، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کیوں نہ ہوتی؟ یقیناً اپنے بیٹے سے زیادہ محبت اس دودھ پلائے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب بیٹے نے آ کر بیان کیا کہ میرے قریش بھائی کو دو آدمیوں نے زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور میں گھبرایا ہوا دوڑا ہوا بھاگ کر آپ کے پاس آیا، تو دیکھو شاعر، اور اللہ اس کو جزائے خیر دے، شاعر جس نے بھی یہ شعر کہا نا اس کو جزائے خیر دے، وہ حضرت حلیمہ کی دلی حالت کو پوری صحیح ترجمانی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، گئی اوڑھنی بھول چادر حلیمہ، یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، گئی اوڑھنی بھول چادر حلیمہ۔
حلیمہ اور ان کے شوہر چراگاہ میں پہنچتے ہیں. پہلے باپ رضائی باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. پھر رضائی ماں حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور سر پر ہاتھ پھیر کر اور چہرے پر گالوں پر ہاتھ پھیر کر پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تھا. شاعر نے بھی امانت داری دیانت داری کے ساتھ اس کو تسلیم کیا اور کیا کہا؟ میرا نور ہے نور آدم سے پہلے، میرا نور ہے نور آدم سے پہلے، میں ہوں ہونے والا پیغمبر حلیمہ. میرا نور ہے نور آدم سے پہلے، میں ہوں ہونے والا پیغمبر حلیمہ. میں نے آپ نے پورا قصہ صرف اس پر سنایا. میں ہوں میرا نور ہے نور آدم سے. یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے. کتابوں میں ہمیں دو طرح کی روایت ملتی ہے. کتابوں میں ہمیں دو طرح کی روایت ملتی ہے. جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، جب یہ سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح اور قلم پیدا فرمایا، لوح محفوظ تختی اور قلم پیدا فرمایا. اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے وہ نور پیدا کیا، اس نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، اس نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے. جیسے کبھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نہ یوں کہتے کہ صرف نور ہے اور بشر نہیں ہے، اور نہ ہم یوں کہتے کہ صرف بشر ہے نور نہیں ہے. اس لیے ایک جملہ ہے، محدثین یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، تو بڑے لوگ ہیں وہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن مضمون بالکل صحیح ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ میرا نور، میرے نبی کا نور تھا. کہو زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نور پیدا کیا. میرے دوستو ایک حدیث پاک ہے اور مشہور حدیث پاک ہے. حاکم نے اپنی مستدرک میں، مستدرک کتاب حدیث کی، علماء جانتے ہیں کہ اس میں وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو بخاری کی شرط پر ہے، مسلم کی شرط پر ہے، لیکن بخاری نے کسی بھی وجہ سے اپنی کتاب میں وہ حدیث نہیں لکھی، مسلم نے کسی بھی وجہ سے حدیث اپنی کتاب میں نہیں لکھی. جو ایسی حدیثیں تھی کہ مسلم کی شرط پر اترتی ہیں، وہ جو ایسی حدیثیں تھی جو بخاری کی شرط پر اترتی ہیں، اور بخاری اور مسلم نے ان کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. حاکم نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے مستدرک، تو مستدرک حاکم میں ہے. سنیے میرے بھائیوں، میری یہ عادت ہے میں صحیح اہم بات کے موقع پر آپ سے یاد کرتا رہتا ہوں، اگر کیا بڑے دھیان سے سنتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی. سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، محمد نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے عیسیٰ، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا، اور جو بھی انسان آپ کو ملے اور جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو اس کو کہو کہ محمد پر ایمان لا. واہ واہ، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عیسیٰ، محمد پر ایمان لاؤ، اور جو جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو اس کو کہو کہ محمد پر ایمان. اے عیسیٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کو پیدا نہ کرنا چاہتا تو اس جنت کو پیدا نہ کرتا،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اس جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات کو پیدا کرنے کا سبب وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا عجیب قصہ ہے، بہت ہی عجیب قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا اور پانی پیدا کرنے کے بعد اس پر اپنا عرش پیدا فرمایا۔ جب عرش پیدا فرمایا تو عرش ہلنے لگا اور ہلتا ہی رہا، ہلتا ہی رہا۔ کب تک ہلتا رہا اللہ جانے، کب تک ہلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا تو عرش ہلنا بند ہو گیا، عرش سکون سے بیٹھ، سکون سے۔ یہ ہے میرے نبی، یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے لاڈلے نبی، یہ ہے ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قصہ آپ نے شاید سنا ہو پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا کرنے تبارک و تعالیٰ نے کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس بھی مت جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے، حوا نے کسی بھی سبب سے، کیا ہوا کیسے ہوا، وہ کھا لیا۔ اس کی سزا کے طور پر آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن وہ آسمانوں میں تھے۔ اور آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس تو فوراً ہی ہو گیا تھا، رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا یا ہم نے تمہیں معاف نہیں دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور ٹھیک ہے، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین کر کے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کی آیتوں پر یقین کر کے توبہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، لیکن آدم علیہ السلام کو کسی طریقے سے قرار نہیں آ رہا تھا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے نہیں، میرا قصور معاف کیا گیا کہ نہیں کیا۔ لیکن جب بہت دیر ہو گئی تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرا کیا معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرا گناہ معاف کر دیجیے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، لیکن یوں بتاؤ تم نے محمد کے واسطے سے دعا کیسے کی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا محمد کے مرتبے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، جب آپ نے اپنے دست مبارک سے میرا جسم بنایا اور اپنی مبارک روح میرے جسم میں ڈالی اور میرے اندر حیات آئی اور میں نے سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا، سر ہلاتے ہوئے میں بیٹھا کھڑا ہوا تو میری نگاہ عرش پر پڑی اور عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ محمد یہ اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، سب سے زیادہ چہیتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے واسطے سے یہ دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تم نے صحیح سمجھا، اے آدم تم نے صحیح سمجھا، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ اسی سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی واسطے ایک جو حدیث کے نام سے مشہور ہے، علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے لیکن مشہور اس کا
صحیح ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی اور تفصیلی واقعات کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی یہ ساری کائنات میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں تھے اسی وقت سے دنیا پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو گئی، اور اسی وقت سے کفر کے ایمانوں میں زلزلے آنے شروع ہو گئے، اور اسی وقت سے باطل کے محلات کھنڈر ہو رہے تھے۔ غالباً مجھے تھوڑا سا شبہ ہو گیا اس لیے غالباً کہہ رہا ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بن عبداللہ کہتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس تھی، اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہے، اپنا آنکھوں دیکھ حال بیان کرتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قابل احترام ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ستارے اب ہمارے اوپر گر جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایران، جس کو زمانے میں فارس کہتے تھے، فارس، اور وہ حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، سب سے سپر طاقت حکومت۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کہ وہ کتنی طاقتور حکومت تھی۔ 3164 سال سے ایک ہی خاندان میں حکومت، 3164 سال سے ایک ہی خاندان میں حکومت تھی، تو وہ کتنی طاقتور حکومت تھی۔ اس کی طاقت کا تو اس وقت بیان نہیں، اس کے محل کا بیان سن لیجیے، اس کے محل کا بیان۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ 30 سال میں بن کر ان کا محل تیار ہوا، اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ 90 سال میں ان کا محل بن کر تیار۔ کتنا مضبوط تھا وہ محل، کتنا مضبوط تھا وہ محل، یہ بات تو کتابوں میں لکھی ہے کہ اس کی جو دیواریں تھی اتنی چوڑی تھی کہ برابر دو گھوڑے اس پر دوڑ سکتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ برابر دو گھوڑے کتنی فٹ جگہ میں دوڑ سکتے۔ اسی لیے معلوم نہیں، تاریخ کے کسی حوالے سے یہ اندازے سے بیان کرتے ہیں لوگ کہ اس کی دیواریں 30 فٹ چوڑی تھی، 30 فٹ چوڑی، اور ظاہر بات ہے کہ 30 فٹ میں لوگ گھوڑے تو اتنا بڑا اس کے محل پر 24 گنبد تھے، 24 گنبد تھے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم اس دنیا میں رکھے تو اس باطل ایمان میں، اس باطل کے مرکز میں زلزلہ آیا اور 24 گنبدوں میں سے بلا کسی سبب کے 14 گنبد زمین پر گر پڑے اور وہ 30 فٹ چوڑی مضبوط دیوار، اس کے اندر دراڑ آ گئی۔ میرے دوستو، یہ اعلان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب باطل کو مٹنا ہی ہوگا، اب باطل کو مٹنا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہی نہیں، یہ فارس والے، ایران والے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اگنی کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، جن کو آپ نے اردو کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، مجوسی۔ فارسی کہتے ہیں آج کل، ہے کچھ لوگ دنیا میں گنے چنے کچھ لوگ، یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور 1000 سال سے برابر آگ جل رہی تھی، اس کو ایک لمحے کے واسطے بجھنے نہیں دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم زمین پر رکھے، اس دھرتی پر آپ تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی، خود بخود بجھ گئی۔ میرے دوستوں، ان واقعات سے بہت کچھ سمجھنا آتا ہے اور زیادہ غور بنا کر تک بھی سمجھنا آتا ہے، وہی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ واقعات اشارہ کرتے ہیں اس طرف کہ اب باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے، اب باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ وہی حضرت فاطمہ بن عبداللہ جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، وہ یوں کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آئے تو پورا کا پورا گھر روشن ہو گیا اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک ساری دنیا روشن ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ اب دنیا کے اندر نور ایمان پھیلے گا، اب دنیا کے اندر نور حق پھیلے گا اور تاریخ گواہ ہے کہ پھیلا ہے اور اب بھی موجود ہے، اور دنیا کا کوئی قابل ذکر ملک ایسا نہیں جہاں پر مسلمان موجود نہ ہو، جہاں پر اذان نہ دی جاتی ہو، جہاں پر قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی نہ لیا جاتا ہو۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، مجھے تفصیل سے یاد نہیں، کیونکہ میری کچھ بات مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ قرآن کی بات، حدیث کی بات میں اگر سرسری نظر سے بھی ایک بار پڑھ لیتا ہوں تو الحمدللہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور مدتوں کو یاد رہتی ہے، اور ایسی باتیں، تاریخی باتیں بہت غور کرنے سے بھی اگر پڑھی گئی تو زیادہ دن یاد نہیں۔ ایک ہے آڈیو ویڈیو، کیا ہے وہ گشت کرتی رہتی ہے، ہم نے معلوم کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ملیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے، پھر اس کے برابر والے ملک میں، پھر اس کے برابر والے ملک میں، پھر اس کے برابر والے ملک میں، پھر اس کے برابر والے ملک میں مسلسل اذان ہوتی ہے، مسلسل اذان ہوتی ہے۔ جب ایک ملک میں عشاء کی اذان ہوتی ہے تو اسی وقت ملیشیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس زمین و آسمان کی فضاؤں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گونجتا رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ میرے دوستوں، یہ مطلب ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک روشن ہو گئی، یہ مطلب ہے اس کا۔ پیارے بھائی اور دوستوں، تھوڑی سی بات میں وہ بھی بتا دوں کہ وہ جو 14 گنبد گرے تھے ان کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں علماء۔
ان کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ یوں فرماتے ہیں کہ وہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس وقت جو بادشاہ ہے اس کے بعد 14 بادشاہ ہوگا اور جلدی جلدی ان کا خاتمہ ہوگا، جلدی جلدی خاتمہ ہوگا، اور 14واں بادشاہ جب اس میں ہوگا تو اس وقت ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ ملک فتح ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور پھر کبھی دنیا میں کبھی روئے زمین پر مجوسیوں کی حکومت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ واقعہ بھی جوڑ لیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بہت سارے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت کے واسطے خط لکھا، بہت ساروں کو لکھا، اس میں سے کسرا کو، فارس کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، اور ان میں قیصر کو، روم کے بادشاہ کو، یعنی موبل کے شام کے بادشاہ کو بھی خط لکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط کسرا کے پاس پہنچا، فارس کے بادشاہ کے پاس پہنچا، تو اس نے خط ہاتھ میں لیا اور پڑھے بغیر اس کو پھاڑ کر، اس کا چورا چورا کر کر، اس کا ریزہ ریزہ کر کر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، جب اس کی خبر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی حکومت ختم ہوئی، اور پھر کبھی روئے زمین پر پارسیوں کی، اس خاندان کی، پارسیوں کی حکومت نہیں۔ میرے دوستو، اسی کے ساتھ ایک قصہ اور قیصر کا خط کا قصہ بھی آپ کو سنا دوں، جو ہمارے ایمان کے اندر جوش بھرنے والا ہے، جوش بھرنے والا ہے، اور ہمارے یقین کو بے حد مضبوط کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ یہ میری بات اور بھی دھیان سے سنیے، اور ضرور بھی ضرور دھیان سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کے ذریعے خطوط پہنچائے تھے، نجاشی کے پاس بھی پہنچایا تھا، مقوقس مصر کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچایا تھا، قیصر روم کے پاس بھی بھیجا تھا، کسرا کے پاس بھی بھیجا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط قیصر کے پاس لے جانے کے واسطے اور متعین ہوئے۔ وہ ایک بڑے خوبصورت اور سمجھدار انسان تھے، وہ آداب شاہی سے واقف تھے، اس واسطے کو ایک خط دے کر بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ خط کسرا کے حاکم کے حوالے کیا اور اس کو ہدایت کی کہ یہ خط قیصر کے پاس، ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ کسرا کے حاکم نے امانت اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ خط قیصر کے پاس بھیجا، جس کا نام ہرقل تھا، اور ہرقل اس وقت یروشلم میں موجود تھا، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ مجھے یروشلم وغیرہ کہتے ہوئے توہین محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو واقف نہیں ہیں اور دوسروں کی زبان سے واقف ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ بہت سے الفاظ میں ہمیں بہت سے موقعوں پر وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ بیت المقدس میں موجود تھا جب اس کے خط حوالے کیا۔ وہ خود تورات کا، انجیل کا ایک بڑا عالم تھا، اور وہ ایک دنیا کی ایک بڑی سلطنت اور سپر طاقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ عیسائی مذہب کا ایک بڑا عالم تھا، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں صوفی کہتے ہیں، اور ان کی زبان میں تو راہب کہتے ہیں، عبادت گزار۔ اس نے وہ خط پڑھا، یوں کہتے ہیں کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ خط وہاں سے آیا ہے تو اس نے اس خط کو چوما اور اس خط کو پڑھا، اور بڑے احترام کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس نے اس خط کو کیوں چوما اور اس خط کا کیوں احترام کیا. اس واسطے احترام کیا، سنیے میرے بھائیوں، اس واسطے احترام کیا کہ تورات میں، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کی علامتیں، آپ کے آنے کا زمانہ، وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس کی پہچان ضروری ہے. اس لیے ایسے واقعات لگاتار پیش آ رہے تھے اور لوگ ایسے واقعات، ایسے خواب لگاتار دیکھ رہے تھے جن سے یہ تورات اور انجیل کے عالم یا یوں کہو یہود و نصارہ کے عالم یہ یقین کر رہے تھے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے. اس واسطے اس کو خواب نظر آئے تھے جن کو بیان نہیں کر رہا. جب اس نے وہ خواب اپنے دوسرے علماء اور راہبوں کے سامنے رکھے تو انہوں نے یہ ایڈیا دیا تھا اور یہ اندازہ دیا تھا کہ ہماری سمجھ تو یہ ہے، ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ شخص عرب میں پیدا ہو چکا. تو ان کے خط آنے سے پہلے اس کو یہ بتایا تھا کہ یہ خط نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس واسطے اس نے اس کو چوما تھا، اس واسطے اس نے اس کے احترام کے ساتھ رکھا. یہی میں کہہ دوں اگلی بار پورا قصہ جو میں سنا رہا ہوں، اسی وجہ سے اس نے بھرپور کوشش کی، جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا کہ میری پوری رعایا، میرے پورے ملک میں رہنے والی جنتا وہ میرے ساتھ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی دنیا بھی درست کر لے، اپنی دنیا بھی بچا لے، اپنی حکومت بھی بچا لے اور اپنی آخرت بھی درست کر لے. اس نے اس کی ہر ممکن کوشش کی. جب اس کو خط ملا تو جیسے کہ میں نے بتایا دنیا میں ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اور علماء راہب لوگ ایسے خواب دیکھ رہے تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لے آئے. اس نے مزید تحقیق کے واسطے یہ حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی قافلہ ہمارے ملک میں موجود ہو تو اس کو دربار میں پیش کیا جائے، دربار میں حاضر کیا. حکم کی تعمیل میں سرکاری آدمی نکلے اور وہ غزہ میں پہنچے. غزہ جس کو غزہ کہتے ہیں، ہاں غزہ نہیں ہے، وہ غلط لکھتے ہیں ہندی والے، غلط بولتے ہیں اس کو، وہ غزہ ہے. ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک قافلہ عرب کا رکا ہوا ہے، وہ وہاں پہنچے. وہ قافلہ ابو سفیان ابن حرب کا تھا. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عداوت اور دشمنی رکھتے. بادشاہ کے حکم کے مطابق اس قافلے کے 12-13 آدمی جو تھے وہ سب کے سب دربار میں پہنچے. بادشاہ نے اپنا دربار لگایا، تخت پر بیٹھا اور چاروں طرف علماء اور راہب، علماء راہب بطریق جو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مولوی مفتی، تو وہ لوگ موجود تھے. اس نے ہرقل نے سوال کیا اس قافلے میں سے کہ یہ شخص محمد بن عبداللہ جس کا یہ خط ہے، اس سے سب سے زیادہ قریب تم میں سے کون ہے؟ رشتہ داری میں، خاندان میں، خطبے میں سب سے زیادہ کون قریب ہے؟ سب نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب یہ شخص ہے، یعنی ابو سفیان بن حرب. بادشاہ نے کہا ابو سفیان کو آگے کر دو اور تم اس کی پشت پر بیٹھ کر اس کے پیچھے بیٹھ اور میں اس سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ میرے سوال کا جواب دینے میں غلطی کرے تو تم ٹوک دو. اس کا یہ کہنا اس لیے تھا تاکہ یہ شخص ان کو گمراہ نہ کر سکے، مس گائیڈ نہ کر سکے اور ان کو صحیح معلومات حاصل ہو اور ان کو حقیقت حال معلوم ہو. اس نے یہ انتخاب اس لیے کیا. غرض اسی طرح وہ لوگ بیٹھ گئے، ابو سفیان سب سے آگے اور باقی لوگ سب سے پیچھے، اور بادشاہ نے سوال کرنے شروع کیے.
بادشاہ کا پہلا سوال یہ تھا ابو سفیان ابن حرب سے، بتاؤ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ اس کا خاندان مکہ کے خاندانوں میں اور قریش کے خاندانوں میں سب سے اونچا خاندان۔ اگلا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس قسم کا دعویٰ مکے میں یا مکہ کے آس پاس میں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے۔ محمد عربی لفظ ہے، احمد عربی لفظ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عرب اپنی عربی زبان میں اپنے نام رکھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ تحمید کے معنی ہے تعریف کرنا، وہ جانتے تھے کہ تحمید سے بنتا ہے محمد جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ عرب میں کسی کا نام محمد یا احمد رکھا گیا۔ یہ نام اس میں گرامی اللہ رب العزت نے اپنے تکوینی نظام کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بچا کر رکھا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت غیبی آواز آئی کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، تو فاطمہ نے اور آمنہ نے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھا۔ بہرحال آپ کا خاندان نبوت کا دعویٰ تو کیا، محمد نام کا کوئی آدمی بھی نہیں نکلا تھا تو کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تیسرا سوال تھا کہ اس شخص کے خاندان میں 2 پیڑھی 4 پیڑھی 6 پیڑھی پہلے کوئی بادشاہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ ابو سفیان کا جواب یہ تھا کہ اس کے خاندان میں 2 4 10 پیڑھیوں کے اور سے بھی زیادہ پیڑھیوں میں کوئی بادشاہ نہیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد اگلا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ماننے والے لوگ غریب لوگ اور گھٹیا درجے کے لوگ تھے یا نامی گرامی اور معزز قسم کے لوگ تھے اس کو ماننے والے؟ حقیقت یہی تھی، واقعہ یہی تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ گھٹیا درجے کے لوگ، غلام وغیرہ اس پر ایمان لانے والے اور اس کو ماننے والے۔ اگلا سوال تھا ہرقل کا، اگلا سوال تھا قیصر کا، اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جو شخص ایک بار اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ مشکلات سے گھبرا کر اور پریشانیوں سے تنگ آ کر دین چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ ابو سفیان کا جواب یہ تھا کہ اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جو اس پر ایک بار ایمان لایا ہو، جو ایک بار اس کے دین میں داخل ہوا ہو پھر اسے دین چھوڑا ہو، ایسا تک کوئی واقعہ پیش نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا، اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اس شخص کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ لڑائی جنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور اگر جنگ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا رہا، انجام کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا ہماری اس کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی یہ جیت جاتا ہے اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس شخص نے نبوت سے پہلے کبھی تمہارے سامنے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کسی کے سامنے جھوٹ بولا نہیں بولا؟ تو ابو سفیان کا جواب یہ تھا، جو اپنے دل میں سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتا تھا، اس کا جواب یہ تھا ما جربنا علیہ کذبا قط، ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں۔ ہرقل کا اگلا سوال یہ تھا کہ اس نے اپنے کسی معاملے میں کبھی غداری کی ہے کہ نہیں کی؟
معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی، جس کو غداری کہتے ہیں، اس نے کبھی غداری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ملانا چاہتا تھا، لیکن میں کسی بھی جواب میں کچھ ملا نہیں سکا، اس ڈر سے کہ میں بچے میں جھوٹا مشہور ہوگا۔ سن رہے ہیں؟ ان میں ہزار ہے، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھی، اور ایک خوبیاں یہ تھی کہ کچھ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو میں اس ڈر سے کچھ نہیں بولا، اس جواب میں مجھے کچھ موقع ملا تو میں نے اپنی طرف سے ایک بات شامل کری، وہ یہ کہا کہ آج تک تو اس نے کوئی غداری نہیں کی، کوئی عہد معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اب کچھ سالوں سے ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اب نہیں معلوم کہ اس معاہدے کی پابندی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ لگا دیا اس نے اپنی طرف سے۔ اس کے بعد ہرقل کا سوال یہ تھا، اچھا یہ بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کہ تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے وہی مشہور باتیں کہی کہ وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے، وہ ہمیں سب کے ساتھ انصاف کرنے کو کہتا ہے اور نا انصافی سے منع کرتا ہے، وہ ہمیں سچ بولنے کو کہتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اور وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داری بھائی بہن اور جو خون کے رشتے ہیں ان سب کو جوڑ کر رکھو، کبھی ان سے توڑ پیدا نہ کرو، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ تعلیمات گنوائی اس وقت تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچا چکی تھی۔ جب یہ بات پوری ہو چکی تو اب ہرقل بولا اور یہ باتیں سننا، اب ہرقل بولا یہ سننا، یہ دستاویزی ثبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور ایک غیروں کی طرف سے ہے، غیروں کی طرف سے۔ ہرقل کہتا ہے میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ اس شخص کا نسب کیسا ہے، تم نے جواب دیا کہ یہ شخص بڑے اونچے خاندان کا ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب عالی نسب ہوتے تھے، اونچے خاندان میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی، اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ شخص اللہ کا رسول ہے۔ میں نے تم سے دوسرا سوال کیا تھا کہ کسی اور شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے، تو تم نے کہا نہیں کیا، تو میں اس سے یہ سمجھا کہ اگر کوئی اور اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس نے پہلے شخص کی دیکھا دیکھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ نبی وہ بھی نہیں ہے۔ جب نبوت کا کوئی چرچا ہی نہیں تھا عرب میں، اور نبوت کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا مکہ میں، اور نبوت کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا مکہ میں، پھر اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا، تم نے کہا نہیں ہوا۔ میں اگر تم یہ جواب دیتے کہ ہاں اس کی 2 پیڑھی 4 پیڑھی پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص نبوت کے دعوے سے اور نبوت کے بہانے سے اپنے باپ دادا کی حکومت واپس لانا چاہتا ہے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو میں سمجھا کہ اس کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور بلا غرض کے دنیا کے اندر ہدایت اور روشنی پھیلانے کا واسطہ۔ میرا سوال تھا کہ اس کے ماننے والے گھٹیا اور کمتر درجے کے لوگ ہیں یا معزز اور اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، تم نے جواب دیا کہ گھٹیا لوگ ہیں، نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمام آسمانی کتابیں بتاتی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اول پہلے ایمان لانے والے یہ گھٹیا درجے کے لوگ، نیچے طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے کی۔ میرا اگلا سوال تھا کہ
اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کا دین چھوڑ کر الگ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو تم نے جواب دیا کہ اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ تو سنو، ہرقل نے کہا کہ یہ حق کی علامت کہ جب وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر وہ نکالے نہیں ملتے۔ اس واسطے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اس سے نہیں پھرتا تو یہ اس کے حق ہونے، سچا نبی ہونے کی دلیل۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہاری ساتھ اس کے ساتھ لڑائی وڑائی کچھ ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ تم نے جواب دیا کہ ہاں کئی جگہ ہم نے اس کے ساتھ لڑی ہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے۔ تو ہرقل نے کہا آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں بتاتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بتاتے ہیں کہ پہلے انبیاء کے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ کبھی ان کا دشمن ان پر غالب ہوتا تھا اور کبھی وہ دشمن پر غالب ہوتا کرتے تھے۔ یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ سچا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے اپنے اس دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ تم نے کہا مَا علیہ کلمًا قط، تو ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ سچا نبی ہے، اس لیے کہ جو شخص انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تو یقیناً اللہ پر بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا اگلا سوال تھا کہ اس نے کبھی غداری کی ہے، وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ فرمایا سنو میرے دوستو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی شیوا ہوتا ہے، یہی عادت ان کی ہوتی ہے کہ وہ کبھی غداری نہیں کرتے۔ جتنے میں نے سوال کیے یہ سب سوال بتا رہے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے، وہ سچا نبی ہے۔ اور اگلی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے، اگلی بات سنیے میرے دوستو، سنیے اگلی بات۔ وہ یوں کہتا ہے کہ اے ابو سفیان، جو تم نے بتایا اگر وہ سب سچ ہے تو وہ قریب ہی اس زمین کا مالک بنے گا جس پر اس وقت میرے پیر اور میرے قدم رکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے یہ بات آپ کو، اور ایسا ہوا ہے۔ ملک شام کی زمین چپا چپا آج بھی گواہی دیتا ہے کہ ظالم اور واسق اسرائیل کے سوا ساری سرزمین مسلمانوں میں ہے۔ میرے دوستوں، میں نے آپ کو یہ بات اس پر سنائے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر گر جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ پورا گھر روشن ہو گیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک مشرق و مغرب کی طرف گیا جس سے سارا عالم روشن ہو گیا ہے۔ یہ واقعات میں نے آپ کو اسی کے بتایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور یقین ہے مجھے اپنے دل کا حال معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر جوش مار رہا ہے اور ہمارا ایمان اس کا مضبوط ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی آپ کا سننے کا ارادہ معلوم ہو رہا ہے اور میں بھی اپنے دماغ میں تھوڑی سی طاقت محسوس کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا واقعہ معراج کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور معراج کا واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی، لاڈلے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے بھی لاکھوں انبیاء آئے اور سب کے سب انبیاء اللہ کے لاڈلے اور پیارے تھے، لیکن کسی کو معراج کی دولت نصیب
نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یقیناً ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے، یقیناً اس سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، ہماری محبت کے اندر اضافہ اور زیادتی۔ میرے دوستوں، پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بے جوڑ، اس کا تعلق نہ پہلے سے اور نہ بعد سے، بے جوڑ بات بتاتا، اور یاد رکھیے اور اس بات یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ آپ نے سنا کہ آپ چراگاہ میں تھے، بکریاں جہاں چرتی تھی، وہاں فرشتے آئے اور آپ کا سینہ مبارک چیرا، دل نکالا، صاف کر کے دھو کے نور حکمت سے بھر کر رکھ دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش ہے، 1 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ پیش ہے۔ ایک تو بچپن میں 4 سال کی عمر میں، اور ایک پھر جوانی میں، یوں نہیں معلوم، پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے نہیں لکھا، مجھے یاد نہیں ہے، یہ کتابوں میں میرے سامنے نہیں آیا ہے کہ کیا عمر تھی آپ کی، لیکن یوں لکھتے ہیں کہ آپ کو جوان ہونے کے پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور نور سے، حکمت سے، علم سے بھر کر پھر دوبارہ سینے میں رکھ کر سینہ سیکھ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کے مہینوں کی عمر میں، اس وقت آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے سینے سے دل نکالا گیا، دھویا گیا، اور نور سے، حکمت سے، علم سے بھر کر پھر رکھ دیا گیا اور پھر سی دیا گیا، سی کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، حتیم میں پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے ایسا ہی کیا، آپ کا سینہ مبارک چیرا اور آپ دل نکالا، اور اس میں سے جو کچھ نکال کر پھینکنا تھا وہ نکال کر پھینکا، اور زمزم سے دھو کر اور علم و حکمت سے بھر کر، نور سے بھر کر پھر آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا، وہ بچپن کے کھیل اور بچپن کی شرارتوں سے آپ کے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے چیرا گیا تھا، دل دھویا گیا تھا، اور جوانی سے پہلے جوانی میں جب آپ کا سینے مبارک چیرا گیا اور دل نکالا گیا، تو وہ جوانی کی شرارتوں سے اور جوانی کی خباثتوں سے صاف کرنے کے واسطے چیرا گیا تھا اور دھو کر صاف کیا گیا تھا۔ اور جب نبوت سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا تو اس لیے تاکہ وحی کا بوجھ آپ اٹھا سکیں، اور جب معراج سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک دھویا گیا، اس لیے کہ اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، اور آمنے سامنے اللہ سے بات کریں گے، اس لیے دل کو اس قابل بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کے دیدار کا تحمل کر سکے اور اللہ سے گفتگو کا، اللہ کی بات کا تحمل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوٹی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر اور وہاں سو گئے۔ رات میں کسی وقت مکان کی چھت پھٹتی ہے اور 2 فرشتے، دو انسان گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے، یہ جو 2 تھے آگے، یہ جبریل اور میکائیل، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام میں لاتے ہیں، کعبہ میں لاتے ہیں، اور آپ ضرور حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اور ایسا تو شاید ہی ہو کہ موبائل کی ویڈیو میں آپ نے بیت اللہ کا دیکھا ہوگا، ضرور آپ نے دیکھا ہوگا۔ بیت اللہ کا جس طرف پرنالا ہے، جس کو میزان رحمت کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی دیوار کا ایک احاطہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ پھر بتائیں گے کبھی کہ اس کو حتیم کیوں
کہتے ہیں اور اس شکل پر کیوں ہے. بہرحال حضرت جبریل حضرت میکائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیم کرائے. آپ کا دین کا غلبہ تھا, آپ یہاں آ کر پھر سے حضرت جبریل حضرت میکائیل نے پھر آپ کو جلایا, پھر آپ کا سینہ مبارک چیرا اور دل زمزم سے دھویا, صاف کیا اور نور و حکمت سے بھر کر آپ کے سینے میں پھر رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد ایک سواری کا جانور لایا گیا جس کو حدیث کی کتاب میں براق کہا جاتا ہے. وہ جنت کا جانور ہے, اس کی مثال پورے زمین پر موجود نہیں ہے. وہ گدھے سے بڑا, خچر سے چھوٹا ہے, الگ سے جانور ہے. اس کی خاصیت یہ ہے, اس کی رفتاری یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قلب پڑتا ہے. تو وہ براق پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. دیکھو کتابوں میں تو آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر بیٹھے, اس کی پیٹھ پر بیٹھے تو وہ شوخی کرنے لگا. لیکن میں شوخی کے بجائے دوسرے الفاظ کہتا ہوں, اچھلنے کیوں نہیں لگا. جبریل نے کہا یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا حرکت ہے. براق نے کہا یہ کوئی حرکت نہیں ہے, یہ کوئی حرکت نہیں ہے. آج میری پیٹھ پر نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کائنات کی وجہ تحلیل اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے اور بنی انسان کے سردار, انبیاء کے سردار آج میری قدم پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کیوں نہ اچھلوں, کیوں نہ کودوں, کیوں نہ ناچوں. اب براق روانہ ہوتا ہے مسجد حرام سے اور اس کا رخ ہو جاتا ہے بیت المقدس کی طرف, یروشلم کی طرف. اس کی رفتار کا آپ نے سنی لی, اس کی رفتار کا آپ نے سنی لی, اور انہیں چلنا شروع کیا, رواں دوا چلنا شروع کیا. تو ایک جگہ آئی جو ریتیلی جگہ تھی اور یہاں پر کھجوروں کی طرف بہت زیادہ تھے. حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے اتریے اور اس سرزمین پر 2 رکعت نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترے اور 2 رکعت پڑھی. جبریل نے پوچھا جانتے ہوئے کون سی سرزمین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کون سی سرزمین ہے. حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے, یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے, جہاں آپ ہجرت کریں گے یہ وہ مبارک جگہ ہے جو آپ کے قدموں سے آباد ہوگی. یہ وہ مبارک جگہ ہے جو روئے زمین کے مسلمانوں کے دھڑکتے ہوئے دل کو سکون دینے والی. اس کے بعد پھر براق رواں دواں ہوتا ہے اور ایک جگہ پہنچ کر حضرت جبریل پھر کہتے ہیں کہ محمد زمین پر اتریے اور 2 رکعت پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترے اور 2 رکعت پڑھی. پھر جبریل نے پوچھا جانتے ہوئے کون سی سرزمین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا کہ طور سینا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی, جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی ہوئی تھی جب موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک. اس کے بعد پھر وہاں سے براق رواں دواں چلتا ہے. ایک جگہ پہنچتے ہیں, پھر حضرت جبریل یہی فرماتے ہیں کہ محمد زمین پر اتریے 2 رکعت پڑھیے. آپ زمین پر اترے 2 رکعت پڑھی اور پھر جبریل نے پوچھا جانتے کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانتا کون سی جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مدین ہے, اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا شہر. اس کے بعد پھر آپ سوار ہوتے ہیں اور رواں دواں چل دیتے ہیں بیت المقدس کی طرف. پھر ایک جگہ آتی ہے, حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ محمد اتریے 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو جبریل پوچھتے ہیں کہ معلوم ہے جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا. تو
تو آپ حضرت جبریل نے فرمایا یہ بیت الحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اگرچہ وہ آگے بھی آئے گی لیکن یہی بتا دیتا ہوں. ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. بلکہ جن کے بارے میں یہ گمان ہو، محض اٹکل کہ یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی زبان سے کبھی برا نہیں آتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتے پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ میں. وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کس بہت بڑا پتھر اور پتہ نہیں کس زمانے سے پڑا ہوا تھا. اس میں ایک سوراخ تھا. اس سوراخ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے کھولا اور براق کو باندھ دیا. براق کی رسی اس میں باندھ دی گئی. میرے بھائیوں، نیند تو آپ کو نہیں آئی لیکن میں آپ کو جگاتا رہوں. کیا براق کے بھاگنے کا اندیشہ تھا؟ براق بھاگ سکتا تھا اور تو بھگائے نہیں بھاگے گا، پھر کیوں باندھا؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام اسباب اور تدابیر کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے تمام کام اسباب اور تدبیر اور نظام کے تحت. یہ وہی پتھر ہے جس کو کہتے ہیں صخرہ پتھر. اور حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ وہ پتھر ہے جس میں جتنے بھی انبیاء کرام یہاں آتے تھے اپنی تمام ہر ایک اپنی سواری کو اسی پتھر سے اور اسی سوراخ سے باندھا. تو پھر کہوں آپ کو جو میں نے ابھی کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام کام اسباب و تدابیر اور نظام کے ساتھ ہوتے ہیں. توکل کا مطلب بے ترتیبی، بے نظامی، بے سوچے سمجھے کام کرنا نہیں ہے. اس کے بعد حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتے بیت المقدس میں یعنی مسجد میں، بیت القدس میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جبریل میں نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد آسمانی فرشتے ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر نماز پڑھاتے ہیں. جبریل پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا. ان کو بتا گیا کہ آسمانی فرشتے ہیں، آسمانی فرشتے. اسی کے ساتھ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بذاتہم بنفس نفیس، یعنی ان کی ارواحیں نہیں، ان کی روحیں نہیں، بلکہ بنفس نفیس سب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور انتظار ہوتا ہے جیسا کہ کسی امام کا انتظار ہوتا ہے. جب سب آگے اور سب ضرورت ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد آگے بڑھیے اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کا امام اور تمام نبیوں کا سردار. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. اس میں فخریت پر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی شریعت کے بیان کے طور پر. بہرحال اس کے بعد بہت سی روایت میں یہ آتا ہے کہ براق یہی بندھا رہا، اسی پتھر سے بندھا رہا. تو چلو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. آپ نے وہاں تو شاید آپ گئے ہو لیکن آپ نے ویڈیو میں فوٹو وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ ایک گول سی جگہ ہے، گول سا چبوترا ہے اور اس کے اوپر ایک گنبد ہے. نیچے سے وہ نیلا ہے، اوپر سے وہ سنہرا ہے. دیکھا؟ ہاں دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا تو گنبد الصخرہ کے نام سے آپ دیکھیے گا. ایک گنبد ملے گا آپ کو اور
نیچے چبوترا ملے گا، یہی وہ صخرہ ہے، صخرہ یہی وہ پتھر ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کے جانور کو برا کر باندھا تھا، جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری کے جانور باندھا ہے، تو یہی بنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیڑھی آئی ہے، میں آپ کو پھر کسی موقع میں زیادہ تفصیل سے سمجھاؤں گا، ابھی تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آن کی آن میں 7ویں آسمان پر جاتے ہیں اور 7ویں آسمان سے آن کی آن میں سے زمین پر آتے ہیں، ان کو کبھی سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جا رہے ہیں تو تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ آپ کے واسطے سیڑھی لائی گئی اور آپ اس سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی میرے دوستوں وہی بات سمجھ لیجیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسباب و تدابیر کے ساتھ کام کیجیے، ہوشیاری اور سمجھداری سے کام کیجیے، الٹک نہیں، بے نظمی سے نہیں، لاپرواہی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ تو جبریل جواب دیتے ہیں کہ میں ہوں جبریل۔ اندر سے سوال ہوتا ہے آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ خود آئے ہیں یہ بلایا گیا ہے، یہ خود آئے ہیں یہ بلائے گئے۔ جبریل کہتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا ہے، یہ خود نہیں آئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ تب جا کر وہ دربار آسمان کا دروازہ کھولتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل میکائیل اور جو فرشتے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے دلوں میں چل رہے تھے، وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ میں یہی آپ کو بتاؤں، یہی کچھ دوسرے آسمان پر ہوا، یہی تیسرے آسمان پر ہوا، یہی چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر ہوا کہ فرشتہ پوچھتا ہے اندر سے کہ کون؟ جبریل، اکیلے ہو یا کوئی ساتھ میں ہے؟ کہ محمد ساتھ میں ہے، کہ ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے۔ میرے دوستو شاید آپ کے ذہن میں بات آئے کہ مہمان کا اکرام تو اس میں ہے کہ پہلے سے دروازہ چوپٹ کھلا، آپ کے واسطے دروازہ بند کیوں تھا؟ آپ کے کہنے پر دروازہ کیوں کھلا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بہت سارے دروازے بنائے، ایک دروازہ ہر آسمان میں خاص اس واسطے بنایا گیا تھا کہ نہیں کبھی پہلے کھلے گا، نہیں کبھی بعد میں کھلے گا، یہ صرف اس رات کھلے گا جس دن میرا محبوب مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، میں قصہ مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پر پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے کہ وہ بیت المعمور سے کمر لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور آسمان کا بیت اللہ ہے، جیسے زمین پر ہی بیت اللہ ہے، وہ آسمان پر اللہ کا بیت اللہ ہے۔ اس پر ساتویں آسمان سے آپ اوپر چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، کتنی دور جاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، کتنی دور جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آ جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی بیری ہے اور منتہا کے معنی ہے آخری حد۔ وہ ایک آخری حد ہے، کیسی آخری حد؟ ابھی اس قصے سے آپ کو معلوم کیا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جیسے آیت شریفہ ہے، علماء نے یہ معلوم کر دوں کہ سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا
مقام. یہ آیت کی تفسیر دیکھ لیں، ان آیات کی تفسیر دیکھ لیں. تو دوستو سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر سدرہ کے معنی بیری اور انتہا کے معنی آخری حد. اس کو آخری حد کو کہتے ہیں. مجھے بتاؤں گا تو سونے کے پرندے پروانے اور ایک سے ایسی روشنی نے پوری بیری کو ڈھانک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آپ کا اعزاز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جب یہ کام ہو گیا اس کے بعد حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے محمد اب آپ تنہا جائیں، آگے آپ تنہا جائیں، تنہا جائیں. جب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، اگرچہ اردو میں بھی یہ اشعار موجود ہے لیکن اللہ جزائے خیر کے شیخ سعدی کو اس نے جتنے اچھے الفاظ میں بات لکھی ہے اور کسی نے نہیں لکھی. بدو گفت سالار بیت الحرام اے حامل وہی برتر خراب چدر دوستی مخلصت سے حافظی عنانت سی صحبت چراتا حافظی. جب جبریل نے آگے جانے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وحی لانے والے فرشتے میرے ساتھ آگے بھی چلیے. کیا مجھے آپ نے اس دوستی میں باوفا دوست نہیں پایا، مخلص نہیں پایا؟ جب تو نے مجھے مخلص دوست پایا ہے تو آگے بھی میرے ساتھ چلیے. گر یکسر کوئے برتر پرم فروغ تجلی بسازد پرم. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میری مجال نہیں کہ میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھوں. گر یکسر کوئے برتر پرم فروغ تجلی بسازد. میری مجال نہیں کہ میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں. اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی کے نور سے میرے پر جل جائے. اب آپ دیکھ لو کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں کا کیا مقام ہے اور فرشتوں میں حضرت جبریل کا کیا مقام ہے. جب جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتے تو کون آگے جا سکتا ہے؟ ہاں کچھ فرشتے ہیں جو وہیں رہتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا سے آگے ان کو وہیں کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ ہے، اور دوسرا کوئی وہاں نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تنہا چل دیتے ہیں، تنہا چل دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کچھ لکھنے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لکھنے کی آواز آ رہی ہے. آج تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آج آپ انگلیاں چلاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو آپ کو کیا پتا قلم کے لکھنے کی آواز کیا ہوتی ہے. وہ قلم بانس کا قلم بتا کہتے ہیں اس کو لڑکر کا قلم ہم نے چلایا ہے، ہم نے چلایا ہے کاپیوں پر، ہمیں معلوم ہے اس کی آواز کا. ہمارے کانوں کا گونج نہیں ہے بچپن کی وہ، آپ تو شاید نہ جائیں. تو قلم چلنے کی آواز آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے قلم، اللہ کی تختی لوح سے لکھنے والے فرشتے ہیں. کہ لوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیشہ ہمیش کے واسطے سب کچھ لکھ دیا تھا، اب جس حکم کی ضرورت ہوتی ہے یہ فرشتے اس کو لکھ کر سدرۃ المنتہا پر بھیجتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے فرشتے لے کر اس کو آسمانوں میں پہنچتے ہیں اور جیسا حکم ہوتا ہے اس کو نافذ کرتے ہیں. تو مقام شریف اقلام میں پہنچے، پھر اس سے آگے پہنچے اور اللہ کے حضور پہنچے، اللہ کے سامنے پہنچے. اگلی بار میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور یوں کرتا ہوں کہ علماء کرام محدثین اعلان اس بات کو تشریف تو کرتے ہیں لیکن یوں کہتے ہیں کہ یہ بات کسی پکی حدیث میں نہیں ہے، پکی حدیث میں نہیں ہے. وہ کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچے، آپ جانتے ہو کہ ملاقات کے وقت کچھ آداب بتائے جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم.
تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا ترجمہ اس کا؟ جو عبادت زبان سے کی جاتی ہے مثلاً اللہ کی تعریف وہ بھی اللہ کی ہے، اور جو عبادت بدن سے کی جاتی ہے جیسے کہ نماز وہ بھی اللہ کی ہے، اور جو عبادت مال سے کی جاتی ہے جیسے کہ زکات صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہ مطلب ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں. یوں کہو آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اللہ نے جواب دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو محاوی نہیں دی. یہ آپ ہی کا دل مردہ ہے، یہ آپ ہی کا دل مردہ ہے. ورنہ ہم سے تو آپ پوچھو ذرا سی خوشی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ذرا سا کوئی ہنگامی کام آتا ہے، نئی سی بات ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پہنچ کر کے اپنی امت کو نہیں بھولے اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں کہ سلام صرف مجھ پر نہیں، سلام صرف مجھ پر نہیں بلکہ اللہ کے تمام نیک بندوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں اس کے بعد جبریل سن رہے تھے، یہ کوئی اور دوسری اللہ کی مخلوق سن رہی تھی جو وہاں تھے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے. میرے دوستو یہ اگلی باتیں آپ کو سنی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا راز نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے وہ تو اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. لیکن ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کی امت کے واسطے 3 تحفے عطا کیے. جی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے واسطے 3 تحفے عطا فرمائے. ایک تحفہ ہے نماز جو آپ نے بار بار سنی کہ معراج میں تھی، اور ایک تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس کا معنی مطلب دیکھیے، اور علماء کرام مفسرین کرام اس کو کتنا بڑا تحفہ قرار دیتے ہیں. آپ کی باتیں اور میرے بزرگوں اور دوستوں تیسرا ایک تحفہ تھا جو اس امت کی برکت سے ہی سب امت کو ملا. اس امت کی برکت سے ہی سب امت کو ملا. اور اللہ رب العزت نے
ایک قانون بنا دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کا ایسا مطلب اور ایسے الفاظ بیان کرنا اس سے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، جس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایمان والے کی بخشش کی گارنٹی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دعوے جنت میں چلا جائے گا اور مومن جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ استعمال نہ کر کے وہ الفاظ استعمال کیے جس کا مطلب بیان سمجھ جائے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اس امت کے لیے بھی فیصلہ ہوا اور اس امت کی برکت سے تمام امتوں کے لیے فیصلہ۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ معراج کا مختصر سا قصہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ تو میرا چاہ رہا تھا کہ اس کی اور ضروری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی بھی ڈاؤن ہو گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے چہروں سے کہ آپ بھی شاید اب بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں دو باتیں آپ کو دو تین باتیں سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی اور اس بوڑھی عورت نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہی اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور حضرت جبریل کے متوجہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کے بعد آپ آگے چلے، ایک بوڑھا شخص آپ کے راستے میں کھڑا ہوا ملا، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ وہ آپ کی طرف آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، پھر جبریل کے متوجہ کرنے سے آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ اس سے آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں پکا پاکیزہ پکا ہوا پاکیزہ عمدہ گوشت ہے، اور کچھ مرد عورت ہے جو وہ صاف ستھرا پاکیزہ گلو خوشبودار گوشت تو نہیں کھا رہے ہیں، لیکن وہ گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اور بھی اس کے ساتھ کچھ واقعات ہے اور کچھ واقعات ہیں۔ میرے دوستوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو حضرت جبریل نے بتایا کہ جو عورت بوڑھی عورت ملی تھی وہ دنیا کی، آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، اس لیے آپ کی امت بھی دنیا کی اتنی محبت نہیں کرے گی جتنی محبت غیروں کو۔ ہم دیکھتے ہیں ایمان والا کتنا بھی دنیا دار ہو، کتنا بھی پکا دنیا دار ہو، لیکن وہ دنیا میں اتنا منہمک نہیں ہوتا جتنے غیر مسلم لوگ منہمک ہوتے ہیں۔ یہ وہی اثر ہے، یہ وہی اثر ہے، یہ ایمان کا اثر ہے، یہ ایمان کا اثر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی دل میں یہ بات مت لانا کہ مسلمان غریب ہے اور دنیا کا سب سے مالدار انسان جو غیر مسلم ہے اور ہندوستان کا سب سے زیادہ مالدار انسان جو غیر مسلم ہے، یہ باتیں کبھی دل میں مت لانا۔ اللہ نے کبھی چاہا نہیں ہے کہ آپ ایسے پوچھا کہ بوڑھا شخص کون تھا، کہ وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت بہت جلد اور بہت زیادہ بدلا، اور وہ جو کچا پکا گوشت، سڑا ہوا گوشت اور صاف ستھرا گوشت تھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ وہ مرد عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ بیوی عطا کی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زناکاری، بدکاری، کہہ لو رنڈیوں سے اور ناپاک اور گندی عورتوں سے عشق لڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ حلال شوہر عطا کیا ہے، لیکن وہ اس کے بجائے دوسروں سے آگ لڑاتی ہیں، یہ وہ میرے دوستو، اس کی جو حقیقت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت کو دکھا دی گئی۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب
اور آپ کے واقعات اور آپ کی سیرت سننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی دل ہمارے دل میں اتنی عظمت ہو اور آپ کی ہمارے دل میں اتنی محبت ہو کہ ہم آپ کے کسی حکم کی کسی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کریں۔ اللہ کے رسول کی تعظیم ہمارے دل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دل میں ہو، حدیث پاک کی عظمت ہمارے دل میں ہو، سنت پاک کی عظمت ہمارے دل میں ہو، مسجدوں کی عظمت ہمارے دل میں ہو، علماء کی عظمت ہمارے دل میں ہو، علم دین کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اور اتنی عظمت ہو کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور کسی سنت کی خلاف ورزی نہ کر سکے، یوں کہو کہ دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حالات سنے، محبت بھرے حالات سنے، عظمت محبت والے سنے، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو جو خاتم الانبیاء بنایا گیا ہے تو آپ کا درجہ کیا ہے، آپ سید الانبیاء ہے تو آپ کا درجہ کیا ہے، آپ امام الانبیاء ہے تو آپ کا درجہ کیا ہے۔ اسی سے آپ کی عظمت محبت ہمارے دل میں ہو اور آپ کی اطاعت ہمارے دل میں ہو، اور ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سلسلے وار جب مضمون بیان کیا جاتا ہے اور بھرپور بیان کیا جاتا ہے تو دوسرے مضامین کی اس میں گنجائش نہیں رہتی، لیکن آج ہی آپ کو اجمالی طور پر بتا دیا گیا اور پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات مان کر زندگی گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، امت کے ہر بچے کو پڑھانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ جنہوں نے پڑھ لیا وہ زندگی بھر اس کی تلاوت کرتے رہے، جنہوں نے سمجھ لیا وہ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے پاس ہیں، اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت کو مٹی اور سونا پیدا کرنا والا ہے، اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا والا ہے، اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بے مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری ہم اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے اور دوسری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنی معرفت ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف کہ تیری ہر نافرمانی سے روک دے، اے اللہ اتنا خوف کہ ہر گناہ سے روک دے، اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو پورا عالم کے انسان کو ہدایت عطا فرما،
اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو ہم نے یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی دعوت میں عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار تقی و پرہیزگار بنا بنا۔ اے اللہ آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ دو تین جملے کہوں گا، ان پر آمین کہنے کے بجائے آپ وہ بات اپنی زبان سے بتائیں۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا کر، تمام گناہوں سے حفاظت کر۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کر، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے کر۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، تمام نیک کاموں میں ہماری مدد کرنا، تمام نیک کام ہمارے لیے آسان کرنا۔ اے اللہ تیری شان شان عمل کرنے سے متاثر، اپنی غفلت، اپنی سستی، اپنی کمزوری کی وجہ سے تیری شان شان عبادت کرنے سے قاصر ہے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی کو کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اپنے فضل سے ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں اپنے فضل سے روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ چکا دیتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض قبر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فرض سے قرضوں سے سلوک دوش فرما۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں بھیجا۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو گھومنے کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ
جن کو رشتوں کی تلاش ہے تو نیک اور دماغ والے رشتے ہیں، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنا۔ اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد ہے، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اللہ نیک بنا، ماں باپ کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ماں باپ کے دل کی راحت بنا، اللہ ان کو ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے پیدا فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے پیدا فرما۔ اے اللہ نرم مزاجی عطا فرما، اے اللہ نرم کلامی عطا فرما، اے اللہ بردباری عطا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کے حوالے نہ فرما، کسی ظالم کا ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کا ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق ادا فرما۔ اے اللہ مرد دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت رکھنا، اور اپنے اپنے مقدرات قرارات پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرد وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے فضل سے ہم کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجیے اور بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ میں کوئی بھی حق ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی بھی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا کرنا، اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دشمن کو منصوبے بنا رہے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں، ان سب کو ناکام فرما۔ اے اللہ پورا عالم میں امن امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں، خصوصاً ہمارے شہر میں، خصوصاً ملک فلسطین میں۔ اے اللہ امن امان سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، امن امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر کی سباب کو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہم شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے لے کر وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے اور پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دل تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہم ضرورت تیرے ہی ساتھ کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی کو ملتا کا کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اس پر کچھ بھی چھپا ہوگا نہیں
اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی اور ہر الجھن کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قابل مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قابل مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور تو دعا کے لیے کہتے ہیں اپنے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على